السلام علیکم، میں ہوں طارق جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم۔ ناظرین، سیاست کے ساتھ وقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں بات کروں گا دو ایوانی نظام حکومت یا بیک کیمرلزم، جس کو ہم بیک کیمرل سسٹم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے بیک کیمرلزم۔ بائی کا مطلب ہے ٹو اور کیمرلزم کا مطلب ہے چیمبر، یعنی دو چیمبر۔ تو یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں جو ہے دو ایوانیں ہوتی ہے ملک میں، اور جو ملک جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، جو ملک اس کو اختیار کرتا ہے، تو اس سسٹم کے تحت جو ہے دو ایوانیں ہوتی ہے، ایک کو لوور ہاؤس کہتے ہیں، دوسرے کو اپر ہاؤس کہتے ہیں۔ یعنی کہ دو اسمبلیاں ہوتی ہے اور جو پاورز ہوتی ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہے، جو اختیارات ہوتے ہیں وہ شیئرڈ ہوتے ہیں، انہیں سینٹرلائز نہیں ہوتے جس طرح یونیکیمرل سسٹم میں ہوتا ہے یا یونیکیمرلزم میں ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ان ممالک میں ہوتا ہے جن ممالک میں جو ہے وہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن ممالک میں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ بائیکیمرلزم سسٹم جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اس نظام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ملک کے تمام گروپس، تمام قومیتیں اور تمام رہنے والوں کو جو ہے اس کو جو ہے پراپر نمائندگی ملتی ہے، کیونکہ دو ایوانیں ہوتی ہیں، ایک کو جیسے کہ میں نے کہا کہ لوور ہاؤس کہتے ہیں، دوسرے کو اپر ہاؤس کہتے ہیں، یا اس کو ہم سینٹ بھی کہتے ہیں، بعض ممالک میں اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو لوور ہاؤس کی جو ہے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نمائندوں کی، اس کا الگ طرح کار ہوتا ہے، جبکہ اپر ہاؤس یا سینٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جن ممبران کی، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، الگ جو ہے پولیٹیکل سب ڈویژنز ہوتی ہے، تو اس کے تحت جو ہے وہ جو ہے نمائندے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ جو فیصلے اور قانون سازی کی جو سپیڈ، جو رفتار ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، اور ڈیڈلاک کا جو ہے بہت زیادہ امکان موجود رہتا ہے، کیونکہ دو اسمبلیوں سے بل کو یا جو بھی فیصلہ کرنا ہو دونوں ایوانوں سے اس کو جو ہے وہ کرانا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو سپیڈ ہے اس پہ جو ہے وہ بہت جو ہے سلو ہوتی ہے نسبتاً یونیکیمرل سسٹم کے جو ہے مقابلے میں۔ اس کا جو ہے یہ ان ممالک کے لیے جو ہے مناسب ہوتا ہے یا سیوٹیبل ہوتا ہے جن ممالک کی آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا جو ہے جن ممالک میں دو ایوانی نظام حکومت ہوتا ہے یا بائیکیمرلزم یا بائیکیمرل سسٹم ہوتا ہے، ان ممالک پاکستان، ہندوستان، امریکہ وغیرہ ممالک شامل ہے۔ ان ممالک میں فیڈرل سسٹم ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جن ممالک میں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے ان ممالک میں بائیکیمرلزم یا بائیکیمرل سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، جبکہ یونیکیمرلزم یا یونیکیمرل سسٹم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ ان ممالک میں ہوتا ہے جن ممالک میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، جن کی مثال چائنا ہے اور ناروے، سویڈن اور ایران وغیرہ ممالک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جدون صاحب کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ مجھ طارق جدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔